اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کیسے شروع ہوا؟ یہ کہانی ہزاروں سال پہلے شروع ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جیسس کرائسٹ یعنی یسوع مسیح حضرت عیسیٰ ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ بعض عیسائیوں کا خیال ہے کہ کچھ یہودی حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھانا چاہتے تھے۔ تقریباً 1000 سال پہلے جب صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا تو عیسائیوں نے بڑی تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا۔ اس وقت یہودیوں کے خلاف بہت سی باتیں گردش کر رہی تھیں کہ وہ عیسائی بچوں کا خون پیتے ہیں۔ 1800 سینچری کے آخر میں اس وقت ایک اہم پیش رفت ہوئی جب تھیوڈر ہیزل آسٹرو ہنگیرین صحافی نے یہودیت تحریک کا آغاز کیا اور ایک علیحدہ یہودی ریاست کی وکالت کی۔ 1881 تک یروشلم کے علاقے میں مستقل بستیوں کی تعمیر، فلسطین میں بڑے پیمانے پر یہودیوں کی نقل مکانی شروع ہوئی۔ 1917 میں فرسٹ ورلڈ وار کے دوران برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف حمایت کے بدلے میں عربوں اور یہودیوں کو فلسطین پر کنٹرول کرنے کا وعدہ کیا۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطیٰ کو تقسیم کر دیا۔ انگریزوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ جرمنی میں ہٹلر کے عروج کے رد عمل میں فلسطین میں یہودیوں کی نقل مکانی میں اضافہ ہوا، تاہم بعد میں برطانیہ نے داخلے پر پابندی لگا دی۔ اس کے درمیان یہودی اور فلسطینی دونوں قوم پرست تحریکیں ابھریں۔ 1948 میں برطانیہ واپس چلا گیا، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ نے تقسیم کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے میں 57% علاقہ یہودی ریاست کے لیے اور تقریباً 43% عرب فلسطینی ریاست کے لیے مختص کیا گیا، جس میں یروشلم بین الاقوامی کنٹرول میں تھا۔ لیکن پڑوسی عرب ممالک نے اس منصوبے کی مخالفت کی اور اسے پہلی عرب اسرائیل جنگ کی طرف لے جانے والی برطانوی سازش کے طور پر دیکھا، اور اقوام متحدہ کا تقسیم کا منصوبہ تنازعات کی بنیاد بن گیا۔ 1948 کی جنگ کے بعد اسرائیل نے اقوام متحدہ کے تقسیم کے منصوبے کے مطابق فلسطین کے لیے بنائے گئے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ غزہ کی پٹی ایجپٹ اور ویسٹ بینک جارڈن کے پاس چلی گئی۔ تقریباً 7 لاکھ سے زائد فلسطینی پناہ گزین بن گئے۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نے غزہ، ویسٹ بینک اور جزیرہ نما سینائی پر قبضہ کر لیا۔ PLO فلسطین لبریشن آرگنائزیشن، جس کی بنیاد 1964 میں رکھی گئی تھی اور اسے اقوام متحدہ کی منظوری 1974 میں ملی۔ PLO کا مقصد فلسطینیوں کی حق خود ارادیت کی نمائندگی کرنا تھا۔ امریکہ نے PLO کو 1987 میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں بشمول ہائی جیکنگ اور شہریوں کے خلاف حملوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں سفارتی کوششوں کے نتیجے میں PLO نے دہشت گردی کو ترک کر دیا اور اسرائیل کو تسلیم کیا، جس کے نتیجے میں اس کی حیثیت میں تبدیلی آئی۔ 1993 میں اوسلو، ناروے میں اسرائیل اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے درمیان اوسلو معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس کا مقصد اسرائیل اور فلسطین کے درینہ تنازع کو حل کرنا تھا۔ کچھ امید پیدا ہوئی کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بنیادی مقصد میں ویسٹ بینک اور غزہ کی پٹی کے کچھ حصوں پر حکومت کرنے کے لیے فلسطینی اتھارٹی کا قیام اور ان علاقوں سے اسرائیلی افواج کا مرحلہ وار انخلا شامل تھا۔ اگلے سال یاسر عرفات اور یtzhak رابن کو امن کا نوبل انعام ملا، تاہم 1995 میں رابن کا قتل اور دونوں طرف سے انتہا پسندانہ خیالات کے عروج نے ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالی۔ سیاسی قتل و غارت اور انتہا پسند گروہوں کے عروج نے کشیدگی کو ہوا دی۔ 2005 میں اسرائیل نے غزہ سے انخلا کیا، لیکن کشیدگی برقرار رہی۔ 2006 کے انتخابات میں حماس کی فتح اندرونی تنازع اور تقسیم کا باعث بنی۔ غزہ حماس کے کنٹرول میں تھا۔ فتح اور حماس کے درمیان سیاسی تقسیم 2007 میں غزہ کی لڑائی کا باعث بنی، جس سے فلسطینی علاقوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ اسرائیلی فلسطینی تنازع نے متنازع واقعات کا ایک سلسلہ دیکھا ہے جو امن مذاکرات کو ہمیشہ پٹری سے اتارتے رہتے ہیں۔ 2010 میں غزہ کے فلوٹیلا کے واقعے میں غزہ کو امداد فراہم کرنے پر اسرائیلی حکومت کی جانب سے پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیلی فورسز نے قافلے پہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک ہوئے اور اسرائیل کو بین الاقوامی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ 2012 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو غیر رکن ریاست کا درجہ دیا، جس سے وہ بین الاقوامی پروگراموں اور معاہدوں میں شامل ہونے کا اہل بنا۔ یہ اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کی جانب ایک اہم قدم تھا، لیکن خطے میں حالات بدستور کشیدہ ہوتے رہے اور نسلیں انہی حالات میں پروان چڑھتی رہیں اور اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھاتی رہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیل اور حماس کے زیر قیادت فلسطینی گروپوں کے درمیان مسلح تصادم جاری ہے۔ بنیادی طور پر غزہ میں، بلکہ ویسٹ بینک اور اسرائیل لبنان کی سرحد پر بھی یہ غزہ اسرائیل تنازع کی 5ویں جنگ ہے، جو وسیع تر اسرائیل فلسطینی تنازع کا حصہ ہے۔ حماس نے اسرائیل پر اچانک حملہ کیا، جس میں اسرائیل کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی، جس میں وسیع فضائی حملے اور زمینی حملے شامل ہیں۔ 20,000 سے زائد فلسطینی اب تک مارے جا چکے ہیں، جن میں اکثریت بچوں کی ہے۔ اسرائیل اور
حماس دونوں کے خلاف جنگی جرائم کے الزامات کا باعث بنے۔ اس تنازع نے غزہ میں ایک شدید انسانی بحران پیدا کر دیا ہے، جس میں صحت کا نظام درہم بھرم اور ضروری اشیاء کی قلت ہے۔ عالمی مظاہروں نے جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، لیکن امریکہ نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ویٹو کرتے ہوئے اسرائیل کی حمایت کی ہے۔ یہ جنگ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کے لیے جاری فوجی اور سفارتی حمایت کے ساتھ جاری ہے، تو دوسری طرف موجودہ حالات میں اسلامی ممالک کی مجرمانہ خاموشی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔